السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدر محترم اور میرے دینی بھائیوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے زمینوں پر بے شمار نبی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا بھرا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے سرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ کرام نے اس قدر تکلیف بھی اٹھائی ہے؟ جی ہاں میرے بھائیوں دوستو، وہ چیز ہے توحید، وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے سب کی بعثت کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے۔ میرے بھائیوں، توحید کا مطلب ہوتا ہے یہ کرنا، اور شریعت میں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں اور ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء صفات میں اتنا مانا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ اگر اس کے سبب اس کے ناموں کے معنی میں اگر وہ اللہ کے لیے استعمال کیا جائے، اگر وہ کسی دوسرے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی یا زبان صفحات تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کی جلالتوں میں مبتلا ہو گئے، اس دن سے مسلمانوں کی تاریخ تھی، اس دن سے مسلمانوں کی جوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علماء اقبال نے کہا تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان ہے مٹانا نام و نشاں ہمارا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسی وجہ کو اس کا توحید پر چھوڑ دیا تاکہ ایک معمولی سی کلمہ بھی زبان سے قرار نہیں دیا، اور توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے عمیق گڑھے میں جاتے چلے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کی اسی لیے پیدا کیا جو صرف میری ہی عبادت کرے۔ بھلا بتاؤ اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے تکلف کو نہ پہچانے اور دوسروں کو آگے سر جھکائے۔ نماز میں مسلمان اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس سے میں اپنا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو توحید کی اہمیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔